السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور سب سے پہلے تو معذرت، کیونکہ میں بہت لمبے عرصے کی چھٹی پہ چلی گئی تھی، تو بڑے میرے سبسکرائبرز، میرے کچھ جو فینس جن کو میں بولوں گی، انہوں نے مجھے بار بار یاد کروایا ولاگ. تو میں نے بھی ایسے کہہ کے ان کو بنائے تو تھے میں نے ولاگز، لیکن اپلوڈ کرنے میں پتہ نہیں کس چیز کا ڈیلے ہوتا رہا ہے. تو میں بولتی رہی ہوں آ جائے گا، کل آئے گا، آ جائے گا، کل آئے گا. تو فائنلی جی میں نے مینیج کر لیا ہے اپنی اس چیز کو دوبارہ سے. تو میں یہ جی ولاگ میں نے کچھ 2-3 دنوں کا ریکارڈ تھا میرے پاس. تو میں نے کہا جی میرے فون کے اندر اسٹوریج ایشو چل رہا تھا. میں نے کہا جی پہلے میں اپنے یہ ولاگز اپلوڈ کر کے ڈیٹا ڈیلیٹ کرتی ہوں، اس کے بعد جی میں نیکسٹ کی طرف آتی ہوں. تو ابھی جو آپ لوگوں نے سارے سینس دیکھے ہیں جی، میرے کزنز لوگ جو تھے وہ آئے ہوئے تھے، مطلب میرے کزن بھائی اور بھابھی ہماری طرف آئے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں نے رات کو جی کھانے کے بعد باربیکیو پلان کیا ہوا تھا. اور ہم لوگ سارے مطلب میرے بہن بھائی جو تھے ان کو بلا لیا ہوا تھا، اور ہم لوگوں نے کافی اچھا شوگر لگایا تھا. مطلب ہم لوگ مس کرتے ہیں ان چیزوں کو. ہماری جو نائٹ گیدرنگز ہوتی ہیں، نائٹ شوگل ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہم سارے آلموسٹ ایج فیلوز ہیں. تو آپ کو پتہ ہے جب ایج فیلوز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں تو جو ایک اورا بنتا ہے، جو وائبز ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ کی میچ ہوتی ہیں، پھر اس کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے. ویسے بھی جو ہے نا ہم لوگ بڑا فن کرتے ہیں، لیکن ایسے اب کیونکہ بہت کم عرصے بعد، ایسے تو ہم لوگ یہاں پہ سارے اکٹھے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی گیسٹ اسپیشلی آ جاتا ہے تو پھر ان کے بہانے جی ہم سارے دوبارہ سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ایک شگل لگ جاتا ہے، اور بڑا اچھا ایک ماحول جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو خیر یہاں پہ ہم لوگ باربیکیو ہی کر رہے تھے، اور موسم اتنا پیارا تھا اس دن. رات کو ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، بالکل ہلکی سی. اور جو میری بھابھی ہیں عائشہ، تو اس کا برتھ ڈے تھا، تو یہ سرپرائز چھوٹا سا جو ہے وہ میں نے اس کے لیے پلان کیا ہوا تھا، ڈیکور شیکور کیا ہوا تھا. اس کو بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے لیے ہم نے کچھ اس طرح کی پلاننگ کی ہوئی ہے. تو جب ہم نے ڈور کھولا ہے تو اس کو سرپرائز دیا ہے، تو اس کو بہت اچھا لگا ہے، بہت ہی اچھا لگا ہے اس کو. تو باقی آپ خود ہی دیکھیں جی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو باقی جی یہاں پہ کیک کٹنگ ہونے والی ہے. تو میں ابھی عائشہ جو ہے اس کے فیس کو بلر یا کوئی اسٹیکر وغیرہ لگانے کی کوشش کروں گی، کیونکہ یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طریقے سے ویڈیو کو جو ہے وہ ریکارڈ کروں. اور نیچے جی انشا جو ہے اس کو تو سب سے زیادہ جلدی تھی کہ کیک فٹافٹ سے میرے ہاتھ میں آئے. اور یہاں پہ ہم لوگوں نے اس ٹائم اتنا شور ڈالا ہوا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا. اسپیشلی اگر آپ کسی کے لیے کوئی سرپرائز پلان کرتے ہیں اور اس کو بالکل نہ پتہ ہو، تو میرے سرپرائزز ہمیشہ سے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو سرپرائز دینا ہونا تو وہ کسی کے کانوں کان اس بندے کو خبر نہیں جاتی. تو ویسے بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر اس چیز کو ہائڈ کر لیتے ہیں، لیکن میرا ایسے ہوتا ہے. تو یہاں پہ جناب ارسلان جو تھا وہ مسز کے لیے ہم بول رہے تھے کہ آپ اپنی مسز کے لیے گانا گائیں، تو وہ چوائس کر رہا تھا کہ میں کون سا گانا گاؤں. اور موسم یقین کریں اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا کہ میں بتا ہی نہیں سکتی. کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی بلاگ اپلوڈ کرتی ہوں. فائنلی جی یوٹیوب کی طرف سے ہی مجھے نوٹیفیکیشن آیا کہ کائنڈلی جو ہے نا آپ اپنے چینل کے اوپر کام کریں، ویڈیو اپلوڈ کریں. آپ کو 6 منتھ تک کا جو ہے وہ ڈیوریشن ہونے کے بعد جو ہے نا کچھ ایسا ویسا آپ کے چینل کے ساتھ ہو جائے گا. تو میں نے کہا بھائی شرافت سے جو ہے نا کوئی نہ کوئی ویڈیو میں پوسٹ کر دیتی ہوں. تو بس یہاں پہ جی انجوائے کر رہے تھے ہم لوگ. سنگنگ سن بھی رہے تھے، ساتھ میں گا بھی رہے تھے. یہاں پہ جو میں وائس اوور کر رہی ہوں نا، اوریجنل آواز اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی تو میرا خیال ہے آپ سب نے بھاگ جانا تھا سن کے، کیونکہ ہم سارے جو ہے نا اس ٹائم اپنے سر تال جو ہے نا وہ اپنے سر ایک ایک کر کے جو ہے وہ نکال رہے تھے. نیکسٹ ڈے کی ویڈیو ہے جی یہ. اس دن ہم لوگ امی کی طرف تھے، اور امی لوگوں نے ہم سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا کھانے کے اوپر. تو جب ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک دن آپ ادھر ہوتے ہو، ایک دن آپ ادھر ہوتے ہو، ایک دن آپ آگے ہوتے ہو. تو ایسے ہی جی شوگر لگ جاتا ہے، مزہ آتا ہے. تو یہاں پہ جناب میں آپ کو مینیو ہی دکھا رہی ہوں اپنا. اور باقی میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. اور
جو ہے نا مجھے اتنا موٹیویٹ کریں کہ میں مجبور ہو جاؤں کہ میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا کروں۔ اس کے بعد کھانا شانا کھانے کے بعد ہم لوگوں نے فوراً پلان کیا جی کہ ہم کچھ، حالانکہ پیٹ فل تھا لیکن پھر بھی ہم نے کہا جی ہلکا پھلکا سا چسکا باہر جا کے لگا لینا چاہیے، تو ہم لوگوں نے چوز کیا تھا فلافے کو۔ فلافے کی جو برانچ ہے ہمارے دھمتل کے اندر ہی ہے، لیکن اس کی نیو برانچ کی جو اوپننگ تھی وہ ظفروال کے اندر ہوئی تھی، تو ہم نے کہا جی ساتھ میں تھوڑا سا روڈ ٹرپ بھی ہو جائے گا کیونکہ موسم بہت اچھا تھا، اور ہم لوگ جو ہے نا ایک نئی جگہ کو وزٹ کر لیں گے۔ ویسے بھی وہ مین برانچ دھمتل میں ہے، تو ہم نے کہا جی ظفروال میں جا کے ہم ذرا ان کے ہاں رش لگاتے ہیں، ذرا ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ باقی جو ان کے کھانے ہیں نا، میں تو ہمیشہ سے مطلب ان کا جو فاسٹ فوڈ ہے اس کی فین ہوں۔ تو یہ ہمارے دھمتل سے ظفروال تک کا رستہ ہے، اور میں جب بھی ظفروال جاتی ہوں نا تو میں ہمیشہ ابوبکر کو یہ بولتی ہوں، یار مجھے دھمتل سے ظفروال تک کا جو رستہ ہے نا اس رستے سے اتنی نفرت ہے کہ میں 6 سال اس رستے سے گزری ہوں۔ تو اب میں دھمتل سے ظفروال کی روڈ کی طرف جاؤں بھی نا تو مجھے اتنی اریٹیشن سے وہ پرانا ایک فیز جو ہوتا ہے نا آپ کا، وہ آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں میرا جو کالج تھا یہیں سے ظفروال میں ہی میں 2 سال کالج کے لیے آتی رہی ہوں، اور اس کے بعد 4 سال جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے لیے میں ظفروال سے گزرتی رہی ہوں۔ مطلب جانا تو بیسیکلی میں نے سیالکوٹ ہی ہوتا تھا، لیکن پہلے دھمتل سے مجھے ظفروال میں جانا پڑتا تھا، اور وہاں سے یونیورسٹی بس جو تھی نا وہ ہمیں سیالکوٹ لے کے جاتی تھی۔ اب تو خیر یونیورسٹی جو بسیز ہیں ہماری وہ دھمتل تک بھی آتی ہیں، لیکن تب جی ہمارے ایریا سے اتنی عوام جو ہے وہ یونیورسٹی کی طرف نہیں جاتی تھی، یہاں سے جتنے بھی لوگ تھے، جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ ہاسٹلائز ہو گئی تھیں، کیونکہ سفر کرنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو آپ کی بہن نے سفر کو بہت سفر کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہم فائنلی فلافے پہنچ چکے ہیں، تو ہم نے کہا جی دیکھتے ہیں، ان کی ویسے اوپننگ ہی ہو رہی تھی یہاں جی، میرے بھائی سارے آپ کو دکھ رہے ہوں گے، اور یہ بڑی کوشش کر رہے تھے منہ چھپانے کی کہ ہم ویڈیو میں نہ ہی آئیں، ہمیں ویڈیو میں نہ ہی لیا جائے، کیونکہ ہر بندے کو مطلب آپ مرر دیکھ رہے ہو، خود سیلفی لے رہے ہوتے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے لگ رہے ہو۔ تو یہاں پہ جناب بلال مجھے کہہ رہا تھا مجھے اگر آپ نے ویڈیو میں لیا، یہاں پہ ارہم مجھے کہہ رہا تھا خالہ میرے ساتھ سیلفی لو، خالہ میرے ساتھ سیلفی لے لو۔ تو پھر میں نے یہاں پہ ارہم کے ساتھ سیلفی بھی لی تھی، اور باقی رش بہت تھا یہاں پہ، بہت ہی رش تھا اس دن، کیونکہ ابھی اوپننگ ہی ہوئی تھی، اور ٹیبل ہم لوگوں نے اپنا ڈبل کروایا تھا۔ باقی نیکسٹ والے کلپ میں آپ نے مجھے گیس کر کے بتانا ہے کہ اس میں، ویسے آپ کو سمجھ تو آئے گی ہوگی کہ لڑکے کا ہاتھ کون سا ہے، اس جو ہے نا وہ 5-6 ہاتھوں میں لڑکے کا بھی ایک ہاتھ تھا، تو وہ کون سا والا تھا۔ تو ہم لوگوں نے اچھا آرڈر کیا کیا تھا، اس کے تو کلپس میں نے آپ کے ساتھ ایڈ نہیں کیے۔ چلو میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی، میرا خیال ہے میں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ اس کے بعد جی اس سے نیکسٹ ڈے کی ویڈیو تھی، ہم لوگ سنکھترا گئے تھے۔ حامد بھائی نے ہمیں بڑی دفعہ ٹیوب ویل کی آفر کرائی تھی کہ یہاں آپ آئیں، وہ یہ ان کا آپ سمجھے کہ پرائیویٹ ٹیوب ویل تھا، تو انہوں نے بڑی دفعہ ہمیں آفر کرائی تھی کہ آپ لوگ ادھر آئیں گرمیوں میں، جو ہے نا ایک ایکسپیرینس اس کا بھی لیں۔ لیکن میں ہمیشہ ہی اس چیز کو نا میں کہتی رہی ہوں کہ رہنے دو کیا مزہ آنا ہے، کیا ہوگا، لیکن اس طرح کی چیزیں آپ کو لائف میں ایک دفعہ آپ کو ایکسپیرینس ضرور کرنی چاہیے۔ ایکسپیرینس کرنے سے ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کیا چیز مس کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ بڑا اچھا ماحول تھا، سیپریٹ ان لوگوں نے کمرہ بنایا ہوا تھا، یہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہیں، اپنا ضروری سامان یہاں پہ رکھ سکتے ہیں، چرپائی یہاں پہ رکھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ اس کے اوپر شیڈ ان لوگوں نے بنائی ہوئی تھی۔ مطلب ماحول اور ہوا یہاں پہ ٹھنڈی چل رہی تھی، دور دور تک آپ کو بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیں جی نہ یہاں پہ کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات۔ تو بھائی ماحول یہیں سے، مجھے یہ تھا بھی پتہ نہیں کہاں پہ ٹیوب ویل ہوگا، ٹیوب ویل میں نہائیں گے، ارد گرد عوام ہوگی۔ تو لیکن جب میں یہاں آئی تو مجھے اتنی سیٹسفیکشن ہوئی۔ تو آنے سے پہلے میں نے کہا تھا بھی میں جا رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن میں ٹیوب ویل میں نہیں جاؤں گی۔ پر جب میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو بھائی فن ہی بہت ہو رہا ہے، مزہ ہی بہت آ رہا ہے، تو میں نے خود ہی جو ہے نا وہ حامی بھر لی کہ بھائی میں بھی جانے والی ہوں ٹیوب ویل میں۔ باقی مجھے یہ سر درد شروع ہو جاتی ہے ٹیوب ویل کے پانی سے، بارش کے پانی سے، تو حامد بھائی نے اس کا بہت اچھا سلوشن مجھے یہ دیا تھا
کہ آپ نا سر کے اوپر وہ شاپر باندھ لو اور اوپر اسکارف کر لو، تو اس سے میری سر درد جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہی ہو گئی ہوئی تھی۔ تو یہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا میرے لیے، اور ساتھ میں ہم لوگوں کی ریفریشمنٹ بھی ایک دم ٹاپ کلاس کی تھی۔ ساتھ میں جی چکن پکوڑے، مینگوز، سافٹ ڈرنک، بڑا ہی زبردست قسم کا کمبینیشن تھا، اور ہمیں وہاں پہ اتنا مزہ آیا۔ بہت بہت شکریہ حامد بھائی کا کہ انہوں نے ہمیں اتنا اچھا ایکسپیرینس دیا۔ باقی ایک دفعہ جانے کے بعد نا میں نے ڈیسائیڈ کیا بھی ہر گرمیوں میں یہاں پہ ایک وزٹ تو بھیا آپ مینٹلی فریش ہو جاتے ہو۔ تو ابوبکر یہاں پہ میرے ساتھ نہیں تھے کیونکہ وہ شاپ پہ چلے گئے ہوئے تھے، وہ صرف فرائیڈے کو فری ہوتے ہیں، فرائیڈے کو گھر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جتنی بھی میں کروں گی نا اس میں وہ پھر شامل نہیں ہوتے، تو ان کو میں نے یہاں پہ بڑا مس کیا، سب نے بڑا مس کیا۔ لیکن جی پروفیشن بھی آپ کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔ باقی خیر یہاں پہ جناب میرے بھائی، سارے میرے بھائی ہیں، تو وہ انجوائے کر رہے تھے۔ یہ مدیہ کے بچے تو جو آرام سکون سے موبائل فون پہ لگے ہوئے تھے، اور ٹیوب ویل کا پانی اتنا یخ ٹھنڈا تھا نا کہ مزہ ہی آ گیا تھا، اتنا مزہ آیا تھا کہ میں یہ ابھی کلپس دیکھ رہی ہوں نا تو مجھے دوبارہ سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور یہ ساری چیزوں کو دوبارہ سے ایکسپیرینس کروں۔ اینی ہاؤ بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی لمبی ویڈیو جو ہے نا اس میں میرا ساتھ دیا اور ساتھ میں ویڈیو دیکھی، اور مجھے سپورٹ کرنا آپ نے ہرگز نہیں بھولنا، اور ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ تو جی انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔